آپ स्ट्रेस لیتی ہیں؟ پتہ نہیں ڈاکٹر بتا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا۔ وہ نہ نفی کر سکی نہ ہی اس بات میں سر ہلا سکی۔ ماں نے جیسے کوئی ساتواں روبہ دیکھ لیا اس بات پر۔ انہوں نے ڈاکٹر کی بات پر ہنسی میں بات اڑائی، ایک نظر بیٹی کو دیکھا اور پھر ڈاکٹر کو، جیسے دونوں ہی کسی ماورائی مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیں ڈاکٹر صاحب، انہیں کون سا سٹریس ہوگا؟ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، بھلا ان بچوں کو کون سا سٹریس؟ ماں کو جیسے ڈاکٹر کی بات بھی عجیب لگی، ان کا اظہار بھی کر دیا، جبکہ جس سے پوچھا تھا اور جس نے پوچھا تھا دونوں جانتے تھے کہ سٹریس والی بات درست ہے، اسے سٹریس تھا۔ جس بات کا یا جن باتوں کا سٹریس تھا وہ ماں کے نزدیک شاید لا یعنی باتیں ہوتی۔ آپ خاموش رہیں خاتون، مجھے بچی سے بات کرنے دیں۔ اس کی ماں کو گھرک دیا۔ ماں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، ساتھ ہی بیٹی کو اشارہ کیا کہ نفی کرو اور یہاں سے چلیں۔ وقت دیکھا ہے کہ باپ اور بھائی انتظار کر رہے ہوں گے۔ کوئی سٹریس نہیں ہے۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ ڈاکٹر کو کیا بتائے۔ زبردستی والدین کا وہ سبجیکٹ پڑھانے کا جس میں اسے انٹرسٹ نہیں تھا۔ ہر وقت گھر میں چلتی لڑائی کا، ماں باپ کی ٹپ کلش کا اثر ہوتے اس کے اعصاب پر، یا گھر کے مقتر ہوئے رہتے ماحول پر، اپنی مرضی کے سبجیکٹ نہ پڑھنے کا یا خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنے کا۔ سٹریس تھے کہ ہر بات کے، دکھ تھا کہ ہر تکلیف کا۔ وہ کس کس بات کا سٹریس نہ لے، وہ کس کس بات سے بچے، وہ کیسے سٹریس نہ لے۔ وہ بس ڈاکٹر سے کچھ کہہ نہ سکی، ماں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ گھر جا کر ایک اور محاذ لڑنے کی اس میں اب ہمت نہیں تھی۔ اتنی سی صرف عمر میں اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ بیٹا آپ مجھے بتائیں، آپ کو کس بات کا سٹریس ہے؟ ڈاکٹر کی بات پر اس نے ایک چور نظر ماں کی جانب ڈالی تھی۔ ڈاکٹر کی نظروں سے یہ بات مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ شاید وہ ماں کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈاکٹر کے سامنے بہت سے ایسے واقعات تھے جن میں بچے والدین کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے۔ خاتون، آپ کچھ دیر باہر جائیں گی؟ مجھے بچی سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر اس کی ماں بھڑک اٹھی تھی۔ جب وہ کہہ رہی ہے کہ اسے کسی بات کا سٹریس نہیں ہے، پھر آپ اکیلے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ اکیلے میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اٹھو ارہا۔ ماں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اٹھایا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح زرحان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جیسے موم کی بنی ہو، جو جدھر لے چلے ادھر چلے جائیں۔ آپ کی بچی کی خاموشی اور سٹریس کے پیچھے آپ خود ہیں۔ ڈاکٹر کے جملے نے انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا، لیکن وہ مزید کوئی بات کیے بغیر وہاں سے نکل آئی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک تعصب اور طرز ہمدردی سمیت والی نظر اس بچی پر ڈالی، جس نے پلٹ کر ایک نگاہ ڈاکٹر پر ڈالی تھی، اس نگاہ میں جیسے ان کے درست تجزیے پر مہر لگائی تھی۔ بتاؤ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کس بات کا سٹریس ہے؟ کیوں ہمیں ذلیل کروانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے تم نے؟ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ کھانے پینے پہننے اوڑھنے، کس چیز کی؟ بتاؤ۔ وہ بتا نہ سکی کہ اپنی مرضی سے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی ہر چیز کی کمی تھی اسے، سب سے بڑھ کر سکون کی۔ گھر واپس آ کر ماں نے اسے باپ کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا۔ شوہر کو بتانے کے ساتھ ہی اسے بے لتاڑا تھا، وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی، کوئی جواب نہ دے سکی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ میڈیسن پڑھے اور وہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ انجینئرنگ اسے پڑھنا آسان لگتا تھا، لیکن ماں باپ کے نزدیک وہ ایک فالتو سبجیکٹ تھا، خصوصاً لڑکیوں کے لیے۔ اس لیے وہ میڈیسن ہی پڑھے۔ میرٹ پر داخلہ نہ بھی ملا تو وہ اس کا پرائیویٹ ایڈمیشن کروا سکتے تھے۔ اتنے دن سے وہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، تیاری کر رہی تھی، لیکن کچھ بھی اس کے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ اوپر سے اس کا ایک اکیڈمی میں ایڈمیشن کروا دیا اور بنا اس کی مرضی کا خیال کیے۔ اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یا وہ نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ اس کے اساتذہ کی شکایت پر گھر والوں نے اسے پوچھا اور نہ جانے کس رو میں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہہ دیا باپ نے۔ بیٹی اچھی پڑھنے والی تھی، لائق ہونہار طالبہ۔ اس کے پیش نظر انہوں نے اس کی ماں کو کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے، جو روز سر درد کا بہانہ بنا دیتی تھی۔ ایک بار منع کرنے کا نتیجہ وہ دیکھ چکی تھی، اب وہ مزید یہ چک چک برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے بس ہر بار پوچھنے پر سر درد کا بہانہ بنا دیتی۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا شوہر کو آ کر بتایا، اوپر سے خود بھی لان تان کرنی شروع کر دی کہ اسے کس چیز کی کمی ہے۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ باپ کی آواز میں بھی اب درشتگی تھی۔ انہوں نے بیٹی پر ایک کاردار نگاہ ڈالتے اس کی ماں سے پوچھا۔ اسے لگا اس کی جان فنا ہو جائے گی۔ وہ دونوں اس وقت اسے ماں باپ نہیں بلکہ جلاد لگ رہے تھے، یا خون پینے والی بلائیں، کہ کسی بھی وقت اس کا خون پی جائیں گے۔ خون ہی تو پی رہے تھے جب سے پیدا کیا تھا، تب سے۔ کبھی یہ کہہ کر کہ اسی لیے پیدا کیا تھا کہ ہماری مرضی کے سبق بھی نہیں پڑھ سکتے، ہمارے خواب بھی پورے نہیں کر سکتے۔ کبھی یہ کہنا کہ بڑی ہو، اپنے مسائل خود حل کرو، سبجیکٹ مشکل ہے تو اچھے سے پڑھو، اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ برے گریڈز لا کر ہمیں شرمندہ کرو۔ اسی لیے پیدا کیا تھا کہ گردان ہر وقت اس کے اعصاب پر چھائی رہتی۔ ابھی بھی اسی جملے نے جیسے مہر لگائی تھی، اور باپ اسے کچھ کہتا وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ مزید سننا اس کے اعصاب پر بھاری تھا۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں میں ایک سوال تھا، کیا کبھی کوئی مجھے سمجھے گا؟ ممی، ماموں کی طرف چلیں، ارہا کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا، مبارکباد دینے چلتے ہیں۔ زریان نے ماں سے کچن میں آ کر فرمائش کی تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا، چائے کپوں میں ڈالی اور اس کی جانب مکمل رخ کیا۔ اسے چائے کا کپ پیش کرتے کندھے اچکائے، چلتے ہیں، بابا سے پوچھتے ہیں اگر فارغ ہیں۔ نیم رضامندی سے وہ خوش ہوا تھا۔ باپ کا مسئلہ تھا، وہ نہ جانے تیار ہوتے یا نہیں۔
میں اور میرا تیار ہوتے ہیں، آپ بابا سے پوچھ لیں، اگر وہ راضی نہ ہوئے تو ہم خود گاڑی لے جائیں گے۔ آپ کہتے وہ بہن کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ باپ اس وقت آفس کا کام کر رہے تھے، ان کا جانا مشکل تھا، اس لیے اس نے خود ہی سارا پلان ترتیب دے دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ماموں کے گھر کی جانب جا رہے تھے۔ اس کی ماں اور ماموں دو ہی بہن بھائی تھے، دونوں کے بچے بھی دو دو ہی تھے۔ ان کی بڑی بیٹی ارہا اور چھوٹا بیٹا چھوٹا دانیال تھا، جبکہ بہن کے دو بچے، بڑا بیٹا زریان اور بیٹی چھوٹی مرہا تھے۔ دونوں گھرانے خوشحال تھے، ماں باپ انتقال کر چکے تھے اور دونوں گھر اپنے اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال تھے۔ بظاہر خوشحال نظر آنے والے بھائی کے گھر کا ماحول کیسا تھا، وہ شاید اتنی لاعلم نہیں تھی، انہیں ارہا کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوا تھا۔ جاؤ دانیال، ارہا کو بلا کر لاؤ، بولو پھپھو آئی ہیں۔ وہ شاید اپنے کمرے میں تھی، اس لیے جب پھپھو سب لوگوں سے مل بیٹھ لیں تو انہوں نے دانیال کو بلا بھیجا۔ رہنے دے بھابھی، میں خود مل لیتی ہوں، اپنے کمرے میں ہے نا؟ شائستہ پھپھو خود اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ انکار نہ کر سکی، بلکہ ان کے کھانے پینے کے اہتمام کے لیے تمام کے غرض سے کچن میں جا پہنچی۔ پیچھے بچے ماموں کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ شائستہ پھپھو کے شوہر نہیں آئے تھے، بلکہ زریان خود گاڑی ڈرائیو کر کے آیا تھا۔ ان کے ماموں کے ساتھ اچھی نپتی تھی۔ ماموں کی کمپنی بھانجا بھانجی کے لیے بہت اچھی کمپنی ہوتی تھی، وہ اسے انجوائے بھی کرتے تھے، ان کے لیے وہ چندہ ماموں تھے، لیکن کیا اپنی بیٹی کے لیے تھے؟ انہیں دیکھ کر ہمیشہ یہ سوال ارہا کے دماغ میں آتا تھا، لیکن بہت سارے سوالوں کی طرح اسے اس کا جواب بھی نہیں مل پاتا تھا۔ پڑھائی ہو رہی ہے، دروازے کی دستک جسے اس نے سنی ہی نہیں، 2 دفعہ کھٹکھٹ آیا تھا، لیکن جواب نہ پا کر انہوں نے دروازہ کھولا تو اسے گہری سوچ میں گم پایا تھا۔ اس کی شکل پر جیسے سوچ کے ساتھ ساتھ تکلیف دہ تاثرات بھی تھے، جو پھپھو کی آواز پر ایسے غائب ہوئے جیسے انہوں نے 360 کا زاویہ بدلا ہو۔ ان کی آواز پر پلٹی اور حیرت سے اٹھی تھی، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ پھپھو کو ہی دیکھا ہے۔ او مائی گاڈ، آپ سچ میں میرے سامنے ہیں یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ فرتے مسرت سے اسٹڈی ٹیبل کے سامنے سے اٹھ کر انہیں ملی اور اپنی حیرت کا اظہار بھی کر دیا۔ کوئی خواب نہیں ہے، حقیقت ہے یہ، بلکہ میں تو اپنی بیٹی کو مبارکباد دینے آئی ہوں، میڈیسن میں ہی ایڈمیشن ملنے پر۔ اس نے پھپھو کو سامنے صوفے پر بٹھایا تو اس بات پر اس کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ انہوں نے بغور نوٹ کیا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے اچانک خاموش پا کر اور کوئی جواب نہ پا کر انہیں لگا جیسے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ کچھ نہیں، آپ اکیلی آئی ہیں یا زارون بھائی اور میرا بھی آئے ہیں؟ فوراً زبردستی اپنے لہجے میں اشتیاق اور جوش واپس پیدا کرتے اس نے کہا تو اس نے اس کی بات بدلنے پر انہوں نے غور سے دیکھا کیا تھا، لیکن وہ زور نہیں دے پائی تھی، نہ ہی مزید اس بارے میں بات کی تھی۔ وہ دونوں بھی آئے ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ تم پڑھ تو نہیں رہی تھی؟ اس کی اسٹڈی ٹیبل پر کھلے لیپ ٹاپ کے ساتھ بند کتاب کو دیکھتے انہوں نے ازراہ تکلف پوچھ لیا تھا کہ شاید انہوں نے ڈسٹرب نہ کیا ہو۔ ارے پھپھو، پڑھ بھی رہی ہوتی تو آپ پر پڑھائی قربان ہے، اس وقت مجھے سچ میں آپ کی ضرورت تھی۔ چلے ان دونوں سے ملتے ہیں۔ انکل کیسے ہیں؟ پھپھو اس کی بات سے محظوظ ہوئی تھی اور اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہت مبارک ہو ارہا، تمہارا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا۔ زریان بھائی اسے مبارکباد دے رہے تھے، اس نے محض سر ہلایا۔ اس کے دل سے آواز آئی تھی، میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی، مجھے مشینوں کی آواز پسند ہے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی آواز صرف دل تک رہ گئی تھی۔ اس کی خاموشی کسی نے محسوس نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی اس کی خاموشی کی وجہ جان سکا تھا۔ زریان کی بات پر ماں نے اس پر ایک جتاتی نظر ڈالی تھی۔ ہم نے تمہیں ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھا تھا، ہماری عزت، ہماری امید، ہمارے خواب کو کون سوچے گا؟ یہ الفاظ انہوں نے کچھ دن قبل کہے تھے جب وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ مزید کچھ نہ کہہ پائی، مجبوراً بس سب کچھ قبول کر لیا تھا۔ لیکن دل کا کیا جو ابھی بھی شور مچاتا تھا؟ اس کی ماں اب ڈاکٹروں پر بحث کر رہی تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا جب اور کتنا کیا، جبکہ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ وہ چور بنی بس سن رہی تھی۔ میں پانی پی کر آتی ہوں۔ مزید جب اس کے برداشت سے باہر ہوا تو وہ اٹھ گئی، اٹھتے اس کا ہاتھ میز پر رکھے جگ سے ٹکرایا تو وہ زمین بوس ہو کر کرچی کرچی ہو گیا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا، گرنے سے جگ اس کے ہاتھ پر بھی لگا تھا، جس سے کانچ کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ کو چھیل کر نیچے گرا تھا۔ اللہ، کیا کر دیا ارہا؟ تمہارا دھیان کدھر رہتا ہے؟ کتنی دفعہ کہا ہے کہ دیکھ کر چلا کرو، کتنا نقصان کر دیا۔ مہمانوں کے سامنے بھی تمہارے حواس جگہ پر نہیں ہے، حد ہوتی ہے بے خیالی کی بھی۔ یہ ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہے، پتہ نہیں کب بڑی ہونے۔ ماما نے پہلے اسے اچھا خاصا لتاڑا، پھر پھپھو کو جیسے اس کی شکایت لگائی تھی، وہ چور سی بنی رہ گئی تھی۔ مہمانوں کے سامنے اور خصوصاً اپنے کزنز کے سامنے اسے بے حد بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ دھیان رکھا کرو ارہا، اس کے بابا بھی جیسے اس کے عمل سے شرمندہ ہوئے تھے۔ کچھ نہیں ہوتا بھابھی، بچی ہے، اچانک ہاتھ لگنے سے گر گیا، ٹوٹنے والی چیز ٹوٹ ہی جاتی ہیں۔ پھپھو نے نرمی سے بات رفع کرنی چاہی، لیکن اسے لگا جیسے ان کی کوشش بیکار گئی ہو اور وہ بھرے بازار میں جیسے ذلیل ہو گئی ہو۔ اٹس اوکے ماما ممانی، ہو جاتا ہے ایسا۔ ماما آپ اس کا ہاتھ دیکھیں، میں فرسٹ ایڈ لاتا ہوں۔ ارہا ماما کے ساتھ کچن میں آؤ۔ اسے وہیں سر جھکائے لان تان سنتے پا کر بلاخر اس کے ہاتھ کا خیال زریان کو آیا تھا۔ اس نے ایک افسوس بھری نگاہ ماما ممانی پر ڈالتے ماں کو کہا،
اور خود کچن کی جانب چلا آیا۔ پیچھے پھپھو بھی اسے ساتھ لائی تھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو پہلے دھویا، پھر اس کی ڈریسنگ کی، جبکہ اس عمل سے اچانک کے ماحول میں عجیب سی سنجیدگی چھا گئی تھی۔ پھر کھانے کے بعد بھی یہی سنجیدگی چھائی رہی تھی۔ وہ لوگ واپس گئے تو ارہا کی ایک بار پھر کلاس لگی تھی، جسے وہ بس سر جھکائے سنتی رہی تھی۔ اس کو ہونے والی لان تان میں یہی الفاظ کثرت سے تھے: اس لیے ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا کہ دوسروں کے سامنے ذلیل کرواؤ، ہماری امیدوں پر پانی ڈالو۔ تم لوگوں نے ہمیں بس ذلیل کروانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ قطع نظر اس بات کی دلیل کون کس کو کر رہا تھا، ذلیل کون کس کو کر رہا تھا، اس کے اندر سے الفاظ اٹھ رہے تھے، سوال بن رہے تھے، لیکن ان سوالوں کو زبان پر لانے کی ہمت اسے 100 سال میں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ بس خاموشی سے سننے کے لیے پیدا ہوئی تھی، جبکہ بھائی اس سے ماورا تھا۔ وہ باپ کی بھی نہیں سنتا تھا۔ کٹرا کی ماں کو اہمیت دیتا، وہ بیٹا تھا، اور بیٹوں کو تو 100 خون بھی معاف ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک لوتا بیٹا ہونا۔ پھر اسے چاہے گلاس ٹوٹے یا پورا سیٹ، کوئی نہیں پوچھے گا۔ مثال اس کے سامنے تھی۔ مما بازار سے نیا ڈنر سیٹ خرید کر لائی تھی، جنہیں گاڑی سے نکال کر کچن تک لانے کی ذمہ داری دانیال کو دی گئی تھی۔ جب اس نے لا کر اسے زمین پر رکھا تو زور سے پٹکنے کی آواز کی وجہ سے آدھے سے زیادہ اس سیٹ کے برتن ٹوٹ گئے تھے۔ ممی بابا غصہ نہیں ہوئے تھے جتنا آج مہمانوں کے سامنے ہوئے تھے۔ میں جاؤں؟ لان تان کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کی تو اس نے اجازت مانگی تھی۔ میں جاؤں؟ لان تان کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کی تو اس نے اجازت مانگی تھی۔ تم چلی جاؤ تو بہتر ہے۔ ماں کے الفاظ اس کے دل میں چپ گئے تھے۔ شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھتے وہ واپس چلے گئی۔ اپنے پیچھے اس نے باپ کی آواز سنی تھی: منزہ، ہر وقت شروع نہ ہو جایا کرو۔ باپ کی بات پر ایک زخمی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ اب اسی بات پر مما بابا کی لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے میں آئی، دروازہ لاک کیا، پردے گرائے کہ اس تک آواز نہ پہنچ سکے، پھر ٹیرس پر آ گئی اور لیپ ٹاپ کھول کر سامنے رکھ لیا۔ اب وہ سرچ کر رہی تھی والدین کی لڑائی کے وقت بچوں کو کیا کرنا چاہیے، انہیں کس کونے میں چھپ جانا چاہیے، کس سے بات کرنی چاہیے، اس لڑائی کو ہمیشہ کے لیے کیسے ختم کرنا چاہیے، خود کو ان کے اثرات سے کیسے بچانا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ممی کی آواز پر اس کا دستک دیتا ہاتھ رکا تھا۔ شاید وہ بابا سے بہت اہم بات کر رہی تھی۔ ان کے لہجے میں غیر معمولی پن تھا جس پر وہ رک گئی تھی۔ مطلب صاف ہے کہ میں نے سفارش سے ارہا کا ایڈمیشن کروایا ہے۔ اس کا میرٹ ہی بن رہا تھا، میں نے اپنے دوست سے کہلوا کر اس کا ایڈمیشن کروایا۔ بابا کی طویل گفتگو پر اسے لگا کہ وہ اگلی بات نہیں سن پائے گی۔ کسی کا حق مار کر اسے ایڈمیشن دلوایا تھا۔ وہ یہاں اس جگہ اپنی محنت سے نہیں پہنچی تھی بلکہ سفارش سے۔ اس سے پہلے کہ وہ طیش میں آتے یا سوال کرتی اپنے والدین سے کہ جب وہ پڑھنا نہیں چاہتی تھی تو زبردستی اسے اس پروفیشن میں داخلہ کیوں دلوایا۔ اس کا کسی نے ہاتھ تھاما تھا اور اسے لیے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے گردن موڑے دیکھا، وہ دانیال تھا۔ بنا کچھ کہے وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی۔ وہ اسے کچن میں لے آیا۔ پانی پیو، میں میڈیسن چھوڑ دوں گی۔ اس نے جیسے خود کلامی کی تھی۔ تم نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ اسے جیسے حقیقت سے روشناس کروا رہا تھا۔ پانی اسے زبردستی پلایا۔ اس کے بعد پر بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا کہ میں کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ میں چھوڑ دوں گی۔ آپ ڈرپوک ہیں، ممی بابا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے آپ اسے جاری رکھیں گی۔ 100 باتیں سن کے بھی تو آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ بہتر ہے کہ یوں ظاہر کریں آپ نے کچھ بھی نہیں سنا اور اپنی پڑھائی جاری رکھیں۔ مشورہ دیا اور اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ حقیقت بتائی اور یہ جا وہ جا۔ پیچھے وہ خود احتسابی کے عمل سے گزر رہی تھی۔ وہ ڈرپوک تھی، یہ ثابت ہو چکا تھا۔ اس کا بھائی بھی یہ بات اسے بتا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی اور منشا سے کچھ بھی نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ حق آواز بلند کرنے کے جیسے قابل نہیں تھی۔ میرا اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے اسکالرشپ آ چکا ہے، میں اگلے مہینے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ زریان باپ کے ساتھ واک پر آیا تھا، انہیں اپنے فیوچر گولز کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یونیورسٹی والی بات پر انہیں حیرت سے زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ یہ یونیورسٹی بہت اعلیٰ درجے سے پاس ہونے اور آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دینے والے بچوں کو اسکالرشپ آفر کرتی تھی۔ دنیا کی ٹاپ 5 یونیورسٹیز میں آتی تھی، جس نے ان کے بیٹے کو اسکالرشپ منظور کر لیا تھا۔ ان کے لیے یہ اعزاز کی بات تھی کہ ان کا بیٹا غیر معمولی صلاحیت کا حامل تھا۔ یہ جانتے تھے، لیکن اتنا کامیاب ہوگا یہ انہیں علم نہیں تھا۔ میرا سینہ چوڑا کر دیا تم نے۔ بتاؤ تمہیں کیا انعام چاہیے؟ کچھ بھی مانگو۔ اس وقت رک کر محبت سے اسے گلے لگایا، پھر خود سے الگ کرتے جیسے اپنی مزید محبت کا اظہار کیا تھا۔ آپ کی محبت سمیت آپ کا ساتھ چاہیے۔ نرمی سے اس نے باپ کا ہاتھ چوما تھا واپسی پر۔ انہوں نے یہ خبر گھر میں ماں اور بہن کو سنائی تو وہ بھی باپ کی طرح بہت خوش ہوئی تھی۔ اسی خوشی میں آج باہر ڈنر کرتے ہیں۔ میرا صدا کی فاسٹ فوڈ کی شوقین چہکی تو سب نے اس پر آمین کہا تھا۔ وہ سب تیار ہو رہے تھے کہ گیٹ سے ارہا کو آتے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ اکیلی تھی، ساتھ میں بیگ تھا اس کی یہاں آمد، اور اس وقت بیگ کے ساتھ آمد نے انہیں مشکوک کر دیا تھا۔ زریان تیار ہو کر لاؤنج میں تھا۔ سب سے پہلے اسی نے اسے دیکھا تھا اور اس کے بعد اپنے کمرے سے آتی اس کی ماں نے۔ دونوں ماں بیٹا کے لیے یہ آمد حیران کن تھی۔ بٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ ارہا، آپ اس وقت کس کے ساتھ آئی ہو؟ نرمی سے بات سنبھالتے محتاط انداز سے پوچھا تھا۔ وہ انگلیاں مروڑتے وہیں کھڑی تھی۔ میڈیکل کی طالبہ ہو چکی تھی۔ 2 سال گزارنے کے باوجود ابھی تک وہ خود کے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں کر سکی تھی۔ زریان کو بعض دفعہ حیرت ہوتی کہ وہ کیسے اس فیلڈ میں سروائیو کر رہی ہے۔ پھپھو،
خالہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ممی بابا کے ساتھ دانیال بھی ادھر چلا گیا. کل میرا پیپر ہے اس لیے مجھے آپ کے پاس چھوڑ گئی ہیں. جھجکتے اس نے انہیں بتایا. جدھر سانس میں سانس آئی تھی ادھر انہیں اس پر طرز کے ساتھ ساتھ پیار بھی آیا تھا. تو میری جان اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ آؤ آپ کمرے میں اپنا سامان رکھو اور ہمارے ساتھ ڈنر پر چلو. ہم ابھی ڈنر کے لیے ہی جانے لگے تھے. نرمی سے اسے کہتے میرا کے کمرے میں ٹھہرایا. اس کا سوٹ کیس وہیں رکھوایا. پھر اسے بھی اپنے ساتھ ڈنر کے لیے تیار کروا لیا. پھپھو کے شوہر اور میرا بھی اسے وہاں اچانک دیکھ کر حیران ہوئے تھے. لیکن پھپھو کے بتانے پر کسی نے اس سے کچھ بھی نہیں مزید کچھ نہیں پوچھا تھا. ان کے ساتھ ڈنر پر جانے کے بعد واپسی پر آئس کریم، وہ بھی خصوصاً سب کی اپنی مرضی کی آئس کریم نے اسے عجیب سے ملال میں مبتلا کیا تھا. اس کا گھرانہ بھی ایسے بن سکتا تھا. کاش وہ اس گھر میں پیدا ہوئی ہوتی یا وہ اس گھر سے کبھی دور نہ جائے. کاش کوئی ایسی تدبیر بن جائے. آئس کریم کھاتے وہ پھپھو کی فیملی کو نرم مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی. میرا بھائی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی اور وہ اسے کرنے دے رہا تھا. وہ بھی بتا رہی تھی کہ اگلے سال وہ بھی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرے گی. اس کے والدین مان گئے تھے. اس کے دل میں اچانک ہی ڈھیر سارا ملال اتر آیا تھا. ماما میں بھی US ہائر ایجوکیشن کے لیے جاؤں گی. کھانے کی میز پر مرحا ملک نے اعلان کیا تھا. ماں باپ کے چہرے پر اس کی بات سے مسکراہٹ آئی تھی. ارہا کے چہرے پر جیسے ہوائیاں اڑ رہی تھیں. اسے لگا ابھی کوئی اسے جیسے زبردست ڈانٹ دے گا. متوقع عمل سے اس نے اپنی کرسی کو مضبوطی سے تھام لیا تھا. زریان نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی. جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا. مرحا کے والد ملک تیمور نے پیار اور نرمی سے کہا تھا اور اس کا ہاتھ دبا کر نرمی سے اسے یقین دلایا تھا. ممی سن رہی ہیں، بابا نے مجھے اجازت دے دی ہے. آپ مجھے روکیں گی نہیں؟ مرحا نے ماں کو یاد دلایا اور حد بندی قائم کی. ٹھیک ہے میری جان، جیسے آپ کہیں. ماں کی جانب سے بھی گرین سگنل ملا تھا اور وہ خوش ہوئی تھی. ارہا نے حسرت سے اسے دیکھا تھا. کچھ چیزیں اور محبتیں ہماری قسمت میں نہیں ہوتی ہیں. ہم آئس کریم کھانے چلیں؟ ارہا کی جانب کھسکتے مرحا نے کہا تو اس نے وقت دیکھا. رات کے 12 بج رہے ہیں. اس وقت پڑھتے ہوئے اس نے اپنی کتاب سے سر اٹھا کر اسے ایسے دیکھا جیسے اس کے سینگ نکل آئے ہوں. ہاں اس وقت. مرحا نے زور و شور سے سر ہلایا. پھپھو اگر غصے ہوئیں؟ اسے ڈر تھا. اس نے بتایا. مرحا نے ناک سے مکھی اڑائی. ممی کچھ نہیں کہیں گی، میں بھائی کو بلاتی ہوں، تم باہر آؤ. مرحا اسے اٹھنے کا کہہ کر باہر نکلی. وہ کب سے پڑھ رہی تھی. اس کا بھی دل کر رہا تھا. دل کی آواز پر لبیک کہتی باہر نکل آئی. وہ دونوں بہن بھائی گاڑی کی طرف جا رہے تھے جب ماں کی آواز پر رکے تھے. ہمیشہ کی طرح ڈرپوک ارہا کی جان ہوا ہوئی تھی. اسے لگا جیسے اس کا سارا قصور ہو. اسی نے کہا. وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی. پھپھو میں نے نہیں کہا جانے کو. اسے لگا پھپھو اسے ڈانٹیں گی. ان تک پہنچنے سے قبل ہی اس کی آواز پر وہ رکی تھی جبکہ وہ دونوں بہن بھائی اس کے اس طرح ڈرنے پر ہنسے تھے. ممی کچھ نہیں کہہ رہی ہیں ارہا، آ جاؤ. ماں کے گرد بازو حمال کرتے اس نے ارہا کا ڈر ختم کرتے کہا تھا جبکہ انہوں نے بیٹی کو گھورا تھا جو مکھن لگا رہا تھا. میں جانتی ہوں یہ دونوں شیطانوں کے کام ہیں. آپ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جاؤ اور تم لوگ جلدی آنا. نہ لان نہ تان نہ ہی پھٹکار پڑی. بس اجازت مل گئی اور وہ چلے گئے تھے. تم کیوں پریشان ہو جاتی ہو ارہا؟ چل کرو. مرحا نے اس پر جیسے افسوس کیا تھا. اس نے بس ایک ہلکی سے مسکراہٹ سے سنا تھا. اب وہ کیا بتاتی کہ ہمیشہ سے اس کے الٹ ہوتے سنا، دیکھا اور پایا تھا. اس کے پاس جواب میں مسکراہٹ کے علاوہ کچھ ہو سکتا تھا؟ ضرورت سے زیادہ سخت ماحول اور بیجا پابندیوں نے ان کی شخصیت کو گرہن کے ساتھ ساتھ گھن بھی لگا دیا تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی شخصیت کو مسخ کرتا جا رہا تھا. ہمیشہ کی طرح اس کی زندگی کے یہ بہترین دن تھے جو اس نے پھپھو کے گھر گزارے تھے. اپنی مرضی سے سوئی، کافی کھایا پیا، پڑھا، کھیلا، مووی دیکھی، کوکنگ کی، گارڈننگ کی، لان سے پھول توڑ کر گلدان میں سجائے. کسی نے نہ اس کے سونے پر اعتراض کیا تھا، نہ ہی کم پڑنے پر، نہ ہی گھر کے لان سے پھول توڑنے پر. وہ جیسے آزاد رہی تھی. اتنے دن اس کی آزادی کے تھے اور آج وہ واپس جا رہی تھی. اس کی آزادی ختم ہونے کو تھی. اس کے چہرے پر افسردگی تھی. پھپھو کچن میں پھپھو اس کے لیے چائے بنا رہی تھی. جب وہ ان کے پاس آئی تھی اس کی آواز پر پلٹ کے دیکھا تھا. جی بیٹا، نرمی سے اس کی پکار کا جواب دیا. ہمیشہ ان کے لہجے میں نرمی گھلی ہوئی رہتی تھی. کیا میں ہمیشہ آپ کی بیٹی بن کر یہاں نہیں رہ سکتی؟ اس کے سوال پر جدھر زریان کچن کی جانب آتا رکا تھا وہیں پھپھو نے حیرت سے اس کی بات پر اسے دیکھا تھا. آپ میری بیٹی ہو. آپ یہاں رہے بغیر بھی میری بیٹی ہی رہو گی. انہیں اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا. ان کی بات پر ارہا نے نفی میں سر ہلایا تھا. نہیں پھپھو، میں اس گھر میں رہنے کی بات کر رہی ہوں جدھر آپ ہیں، مرحا اور زریان بھائی ہیں، انکل ہیں، سب پرفیکٹ ہے. میرا دل کرتا ہے ہمیشہ یہیں رہ جاؤں آپ سب کے ساتھ. اس کی آنکھوں نے جیسے اس کی خواہش پر مہر لگائی تھی. آنکھوں میں جلتے دیے جیسے اسے یہاں رکھنا چاہتے تھے. آپ یہاں کیوں رہنا چاہتی ہو جبکہ آپ کا اپنا گھر ہے میری جان؟ ممی بابا بھائی سب ہیں. کسی خدشے کے تحت ان کا دھیان زریان اور اس کی جانب گیا کہ شاید وہ زریان کے حوالے سے کہہ رہی تھی. اس کی نیچر ایسی نہیں تھی. یہ کبھی ان دونوں کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا. اس کے باوجود انہوں نے اپنے خدشات کی تصدیق کے لیے اس سے پوچھ لیا. پھپھو وہ گھر نہیں ہے، وہ ایک قید خانہ ہے جدھر کچھ بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے.
جو کھانا ہے وہ والدین کی مرضی سے پہننا ہے، اوڑھنا بچھونا پڑھنا سب کچھ۔ ہم کس وقت پڑھیں گے، دوستوں سے ملیں گے، ان کے ساتھ جائیں گے یا نہیں، یہ سب ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، یہ ممی بابا طے کرتے ہیں۔ مجھے میڈیسن نہیں پڑھنی تھی لیکن مجھے زبردستی اس پر مجبور کیا گیا۔ دانی کو بھی اس سب کی اجازت نہیں ہے لیکن وہ اپنی مرضی کر لیتا ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتی، میرا دم گھٹتا ہے، میں نہیں رہنا چاہتی اپنے گھر۔ مجھے اب خوف آتا ہے، جب ممی بابا لڑتے ہیں ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں تو ان کے لڑنے کی آوازیں مجھے خوف زدہ کر دیتی ہیں۔ پھپھو مجھے اپنی بیٹی بنا لیں، اب مجھے اڈاپٹ کر لیں، پلیز مجھے نہیں جانا وہاں۔ اس کے اندر غبار سا چھایا ہوا تھا جس نے اسے سانس نہیں لینے دیا تھا ایک عرصہ۔ اس کی اتنی لمبی وضاحت پر زریان کے ساتھ ساتھ پھپھو بھی حیران رہ گئی تھی۔ انہوں نے اسے خود سے لگایا تھا، آنسو صاف کیے اور پانی پلایا تھا۔ میں بات کروں گی بھائی بھابھی سے۔ پھپھو کی بات پر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اسے 440 وولٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ نہیں، آپ بات نہ کیجیے گا، وہ مجھے پھر ڈانٹیں گے، پلیز۔ میں جذباتی ہو گئی تھی، آئی ایم سوری، آپ یہ سمجھیں میں نے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کی، میں آج واپس جا رہی ہوں۔ ممی بابا واپس آ گئے، اس نے کھڑے ہوتے خوفزدہ آواز میں کہا اور وہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ آوازیں دیتی ہی رہ گئی تھی اور گزرتے ہوئے اس نے زریان کو نہیں دیکھا تھا، وہ بھی اس کے جانے کے بعد باہر چلا گیا تھا۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ کس کام سے آیا تھا۔ ماں متفکر سے ابھی تک کچن میں موجود تھی۔ چلیں، بھائی بھابھی سیدھا ادھر ہی آ گئے تھے۔ ڈنر انہوں نے ادھر ہی کیا تھا، اب جانے لگے تھے۔ ارہا کا دل ابھی بھی نہیں تھا جانے کا اور اب وہ حسرت بھری نگاہوں سے جیسے ان در و دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک ہی جگہ پر کھڑے غیر مرئی نقطے کو دیکھتے پا کر دانیال نے اس کا بازو ہلایا تھا۔ وہ جیسے خواب سے چونک گئی تھی۔ ہاں چلیں، بلکہ تم ممی بابا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، میں پھپھو کو اللہ حافظ کہہ آئی۔ اس نے دانیال کو اپنا بیگ اور سوٹ کیس حوالے کیا اور خود پھپھو کے پاس آئے جو ممی بابا کو سی آف کر کے واپس اندر آ گئے تھے۔ زریان کہیں گیا ہوا تھا اور میرا ماں سے پہلے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پھپھو آئی ایم سوری اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو، سر جھکائے اس نے جب کہا تو پھپھو نے اس کا ہاتھ تھام کر سر اونچا کیا۔ مجھے آپ کی کسی بات سے کوئی بات بری نہیں لگی، بلکہ آپ کے یہاں رہنے سے ہم سب بہت خوش ہوئے ہیں۔ تم چکر لگاتی رہنا، میں بھابھی سے بات کروں گی کہ ارہا کو بھیج دیا کرے، تم پریشان نہیں ہو، میں انہیں کچھ بھی ایسی بات نہیں کروں گی۔ پھپھو نے نرمی سے اسے کہا تھا اور اسے خود سی آف کر کے آئی تھی۔ ہم زریان کے جانے سے پہلے منگنی یا نکاح نہ کر دیں یا رشتہ نہ کر دیں۔ زریان کے والدہ نے کام کرتے شوہر کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی تو انہوں نے تعصب سے دیکھا تھا۔ آپ بھی کیوں ٹپکل پاکستانی ماؤں کی طرح بچے کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنا چاہتی ہیں؟ انہیں پڑھ دیے ہیں تو انہیں اپنی اڑان بھی بھرنے دیں، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ اور میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ ایسا کچھ چاہتا ہے۔ باپ نے ماں سے اتفاق نہیں کیا تھا، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے زور دیا تو لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر بیگم کی جانب دیکھا۔ یہ فیصلہ انہیں لینا ہے، میرا نہیں خیال کہ ہم نے اپنے بچوں کو اتنی آزادی نہیں دی کہ انہیں اپنی زندگی کا فیصلہ لیتے ہوئے ہم سے بات کرتے جھجکنا پڑے گا۔ انہیں اپنی مرضی سے وقت آنے پر فیصلہ لینے دیں۔ شوہر کے کہنے پر ان کی خواہش دل میں ہی رہ گئی تھی۔ وہ جو زریان کے حوالے سے کل سے ارہا کے متعلق سوچ رہی تھی، یہ سوچ آپ کی کر گئی کہ اب جب اپنے کریئر کو بنا لیں گے تو خود ہی دیکھ لیں گے۔ شوہر کی بات بھی دل کو لگی تھی، اس لیے مزید اس پر زور نہیں دیا تھا۔ ماما میں کھیلنے جا رہا ہوں، مجھے واپسی میں دیر ہو جائے گی، دانیال نے بتایا اور بھاگ گیا۔ اس نے پوچھا نہیں تھا، صرف بتایا تھا۔ ارہا کو اس پر رشک آیا تھا، وہ اپنی مرضی کرتا تھا، کسی کی نہیں مانتا تھا، بلکہ ممی بابا کو بھی اس کی ماننا پڑتی تھی۔ وہ منوا لیتا تھا جبکہ وہ مانتی تھی۔ ممی بابا آج کہیں ڈنر پر انوائٹ تھے، وہ جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ارہا آج امتحان دے کر فری ہوئی تھی، اب اس کا میڈیکل کا 3 سال شروع ہونے والا تھا۔ ممی آپ لوگ ڈنر پر جا رہے ہیں تو مجھے بھی پھپھو کی طرف چھوڑ دیں، ہمت کرتے اس نے کہا تھا۔ اسے کافی دن ہو گئے تھے پھپھو سے ملے تو دل کی آواز پر لبیک کہتے اس نے ماں سے فرمائش کر دی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے، سکون سے گھر بیٹھو۔ ماں نے اپنا سوٹ سلیکٹ کرتے جھڑک دیا، وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ ماما میرا دل کر رہا ہے پھپھو سے ملنے کا، مجھے وہاں جانا اچھا لگتا ہے۔ ان کے سخت بولنے کا بھی اثر لیے بغیر اس نے پھر کہا تو ٹھٹک کر انہوں نے اسے دیکھا، انہیں کچھ غیر معمولی لگا تھا۔ وہ بات مان لیتی تھی لیکن آج پہلی دفعہ اس نے ان کی بات کے جواب میں جرح کی تھی۔ کیوں اچھا لگتا ہے؟ تمہارا اپنا گھر ہے، بھائی ہے، سب کچھ ہے یہاں۔ سب کچھ سے مراد ان کی وہی کھانے پینے سے لے کر اچھا پہننے اوڑھنے کی تھی۔ ارہا جواب میں یہ نہ کہہ سکی کہ وہاں اسے سکون ملتا ہے جو یہاں نہیں ہے۔ بس یوں ہی پھپھو میرا کے ساتھ مزہ آتا ہے۔ سادگی سے بات پر ماں کو جیسے یقین نہیں آیا تھا، انہیں اس کے علاوہ اس کے چہرے پر کوئی اور تاثر بھی نہیں نظر آیا تھا۔ سادگی سے کہی بات پر ماں کو جیسے یقین نہیں آیا تھا، انہیں اس کے علاوہ اس کے چہرے پر کوئی اور تاثر بھی نہیں نظر آیا تھا۔ بس یہی بات ہے؟ مزید تصدیق پر بھی اس نے سر ہی لایا تھا۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ آج تم بھی ہمارے ساتھ ڈنر پر چلو، پھپھو کی طرف پھر کبھی چلی جانا۔ اس دفعہ ماں نے نرمی سے کہا تھا، اس کا دل نہیں تھا لیکن ماں نے نرمی سے بات کی تھی تو وہ اس بات میں سر ہی لا گئی۔ چلو میں تمہارے کپڑے سلیکٹ کروا دوں۔ اپنے کپڑے سلیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے اسے کہا تو وہ انہیں لیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کپڑوں پر بھی وہ اپنی مرضی کے ڈریس پہننا چاہتی تھی
لیکن ممی نے زبردستی اسے کچھ اور پہننے کو بولا تھا۔ وہ ایسے کپڑوں میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی تھی۔ لیکن پھر وہی کہ ماں غصے میں آ جاتی، وہ ان کی پسند کی گئی فراک کے ساتھ ہیل پہننے لگی تھی۔ میری بیٹی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے۔ ہر دوسرے فرد کے سامنے وہ جیسے اسے میڈل بنا کر دکھا رہے تھے، جیسے صرف اسی شو آف کرنے کے لیے انہوں نے اسے میڈیکل پڑھنے پر مجبور کیا تھا۔ ڈنر ایک بزنس ڈنر تھا جو بابا کے سرکل کے لوگوں کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کے لیے تھا۔ سب اس سے متعارف ہوئے تھے، چند ایک خواتین نے اسے اپنے بیٹوں سے ملوایا بھی تھا۔ ممی بہت خوش ہوئی تھی اور وہ شاید سیریس بھی تھی، اس لیے چند ایک کی اپنے گھر آمد کے پرپوزل کو قبول بھی کر لیا تھا۔ میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں بھی اپنے بچوں کی کامیابی کے قصے لوگوں کو سناؤں جیسے وہ ہمیں سناتے تھے۔ مجھے مسز نواز اور رحمانی کی شکل دیکھ کر بڑا مزہ آیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ ڈاکٹری صرف انہی کے خاندان کا شیوا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں بن سکتا۔ آج جب ارہا کو دیکھا اور پتہ چلا کہ ڈاکٹر بن رہی ہے تو حیران رہ گئی، بلکہ اپنے کارڈیولوجسٹ بیٹے کے لیے ارہا کی بات بھی کر دی اور میں نے قبول بھی کر لیا، جبکہ میرا ایسا ہرگز ارادہ نہیں ہے ان کا پرپوزل قبول کرنے کا۔ میں صرف ان کی انا کو ٹھیس پہنچانا چاہتی تھی۔ ممی کی باتیں اس کے لیے باعث تکلیف تھی۔ وہ جیسے ایک ٹرافی تھی جسے وہ سب کو دکھانا چاہتی تھی۔ اس سب میڈل کو حاصل کرنے کے لیے ارہا کس تکلیف سے گزری تھی، اپنی مرضی کی تعلیم چھوڑ کر یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ کس اذیت سے گزری تھی۔ اب جا کر اگر اسٹیبل ہوئی تھی تو ممی کی باتوں نے اثر نو اسے اذیت دے ڈالی تھی۔ ممی پلیز ایسی باتیں مت کرے، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ گھر واپسی پر اس نے ماں سے کہہ دیا۔ ماں نے اس بات پر تنفر سے اسے دیکھا۔ یہ تم نہیں، ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ ان کی بات پر اپنے کمرے کی جانب جاتے ارہا رکی تھی۔ ممی میری زندگی کا فیصلہ آپ نہیں، میں کروں گی، کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی، جبکہ پیچھے ماں کو جیسے پتنگے لگ گئے تھے۔ آپ کل گھر ہی رہیے گا، میں مسز رحمانی کو اندیا دے چکی ہوں۔ ان کی بات پر اسے لگا کہ اس کا سر پھٹ جائے گا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی رہ گئی۔ بابا نے نہ جانے کیا کہا تھا وہ سننے کھڑی ہوئی۔ اتنی جلدی کیا ہے، اس کی تعلیم مکمل ہو لینے دو۔ بابا کی بات پر اسے حوصلہ ہوا، لیکن ممی کی اگلی بات پر اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ جلدی اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے آپ کی بہن کی طرف سے اس کی شادی نہیں کرنی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ جو معاملہ ابھی سے صرف مجھے شک لگ رہا ہے وہ حقیقت بن کر سامنے آئے، اور ایسی بھیانک حقیقت میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ ممی کیا سوچ رہی تھی، وہ کس نہج پر چلی آئی تھی؟ ویسے اگر ایسا ہو بھی جائے تو برا نہیں ہے، تم بھی پھپھو کے گھر رہنا چاہتی ہو نا؟ اگر یہ نیا رشتہ بن جائے تو مذاق کا نہیں ہے۔ اپنے دماغ کی سوچ پر اس نے ایک دفعہ نفی کی تھی، پھر اس سوچ پر مہر لگانے کی نیت سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کسی بھی قیمت پر۔ زریان کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی تھی۔ اس کی کلاسز اگلے مہینے کی 1 سے شروع تھی اور آج 15 تاریخ تھی۔ وہ شاپنگ کے گھر سے مال آیا تھا دوستوں کے ساتھ۔ میسج کی ٹیون پر اس نے موبائل نکالا اور میسج دیکھا۔ ارہا کی جانب سے SMS موصول ہوا تھا۔ میسج پڑھ کر وہ ایک لمحے کو شوق رہ گیا تھا۔ یہ میسج ارہا نے کیا تھا۔ اسے لگا کہ وہ غلطی پر ہے، لیکن 2 بار غور سے موبائل نمبر دیکھا، ارہا کا ہی تھا۔ اسے لگا کہ وہ کوئی پرینک کر رہی ہے، اس لیے بنا غور کیے موبائل دوبارہ پینٹ کی جیب میں ڈالا تھا، لیکن دل میں ابھی بھی کہیں خیال تھا کہ ایسا میسج وہ کیوں کرے گی، اسے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے تصدیق کے لیے اسے کال ملائی تھی جو ارہا نے کاٹ دی۔ یہ میسج تمہیں نے کیا ہے نا؟ اس کے جواباً میسج کرنے پر اسے لگا کہ وہ نفی کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ جی کا میسج آیا تو اس کا دماغ چکرا گیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیسا گھٹیا مذاق ہے؟ جھڑک دیا، لیکن اس پر اب شاید کسی چیز کا اثر نہیں ہونے والا تھا۔ میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ سے جو کہا بالکل درست کہا ہے۔ ارہا کے میسج نے اسے گھما دیا تھا۔ وہ ڈھٹائی سے اعتراف کر رہی تھی۔ اگر یہ مذاق ہے تو بہت ہی گھٹیا مذاق ہے، چڑ ہی تو گیا تھا۔ میں سنجیدہ ہوں، اگر آپ نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گی، اور آپ کی وجہ سے کی ہے، یہ میں خط لکھ کر کروں گی۔ وہ جیسے اس وقت اسے مکمل گھمانے پر تلی ہوئی تھی۔ زریان تو گھوم ہی گیا۔ تم پاگل ہو، بیٹھے بٹھائے کون سا بھوت سر پر سوار ہو گیا؟ اس نے مزید کہا تو اس نے ایک ہی بات کی اور موبائل آف کر دیا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ کل ممی کے دوست کی فیملی مجھے دیکھنے آ رہی ہے، میں ان کے سامنے یہ اعتراف کروں گی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ نے پھپھو کو رشتے کے لیے نہیں بھیجا تو میں کل اس وقت خودکشی کر لوں گی۔ میں صرف بات نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ اس کی طویل گفتگو پر زریان کو باقاعدہ چکر آ گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کال کی تو اب کی بار اس کا فون آف ملا تھا۔ ٹینس حال میں وہ گھر واپس آیا تھا۔ ممی آپ کی ماموں ممانی سے بات ہوئی ہے؟ گھر آ کر ڈنر پر اس نے یوں ہی ذکر چھیڑا تھا۔ نہیں، کیوں، خیریت؟ اس کی ماں نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ یوں ہی پوچھ رہا تھا کہ شاید کل ارہا کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ اس کی بات پر ماں چونکی تھی، انہیں اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ ارہا کو؟ ماں نے چونک کر تصدیق چاہی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیرت ہے، بھابھی کا فون آیا تھا لیکن انہوں نے تو ذکر نہیں کیا، تمہیں کس نے بتایا؟ ماں نے لاعلمی کا اظہار کرنے کے ساتھ ہی اسے پوچھا تھا۔ ارہا نے ذکر کیا تھا، میں چائے نہیں پیوں گا، ایک کال کرنا ہے، اوکے؟ بتانے کے ساتھ ہی اس نے اگلی باتیں جوڑ دی۔ وہ بات وہ یہ نہ پوچھنے کہ ارہا نے انہیں کیوں بتایا، سب کے لیے حیرت کا مقام تھا۔
ارہا کا بھی ارادہ تو نہیں تھا شادی کا، پھر وہ کیسے مان گئی؟ اور بھائی سے ہی اس نے کیوں ذکر کیا؟ میرہا نے بنا جھجکتے وہ بات کہہ دی تھی جسے وہ دونوں میاں بیوی جھجک رہے تھے، انہیں اپنا وہم لگ رہا تھا۔ ویل دیکھتے ہیں، تم تو کھاؤ، بابا نے اس کی توجہ کھانے کی جانب مبذول کرائی تھی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، باہر آؤ۔ زریان بھائی کے نام سے اسکرین پر میسج آیا تو اس کے ہاتھوں میں اچانک کے پسینے اتر آئے۔ دماغ کے کہنے پر فیصلہ لے تو لیا تھا اور اس پر عمل بھی کر دیا، لیکن اب لگ رہا تھا کہ سامنا مشکل ہے، وہ اس کے سامنے مزید جھوٹ نہیں بول پائے گی۔ وہ کلاس سے نکل کر پارکنگ میں آئی تو اسے گاڑی میں انتظار کرتے پایا۔ اسے دیکھتے وہ گاڑی سے اتر آیا اور اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اسے لیے زریان ایک ریسٹورانٹ آیا تھا، ریفریشمنٹ کے لیے جوس آرڈر کیا، پھر اس کی جانب دیکھا جو نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کیا تم وہی میسج اپنی زبان سے پڑھ کر سنا سکتی ہو جو تم نے رات مجھے کیے تھے؟ بنا تمہید کے بعد شروع کرنے پر اور پہلے ہی جملہ پر ارہا چونکی تھی۔ اس نے ایک نظر زریان کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اسے یہ بازی ہارنی نہیں تھی، اتنی ہمت ہارنے کے لیے نہیں پکڑی تھی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کسی بھی قیمت پر۔ وہی فکرہ دہراتے اس کا انداز روبوٹک تھا۔ زریان نے بغور ملاحظہ کیا، یہ کہتے ہوئے نہ وہ شرمائی تھی نہ ہی کوئی جھجک اسے آڑے آئی تھی۔ کیوں؟ زریان کے سوال پر اس کا کانفیڈنس اچانک لو ہوا تھا۔ اسے گھبراہٹ ہوئی تھی، اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا جواب دے اسے۔ اس نے ایک نگاہ زریان پر ڈالی جو ہر سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اب جواب دو، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے اسے پکا کام کرنا تھا۔ اسے ایسی کوئی دلیل دینی تھی جرأت نہ ہوتی۔ محبت؟ تصدیق چاہی تو زور و شور سے سر ہلایا۔ ارہا نے کہہ دیا، ہاں ہے محبت میاں، اب کر لو جو کرنا ہے۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی بلکہ اپنے گھر سے بھاگنا چاہتی ہو۔ زریان نے جیسے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا ہو۔ وہ سچ جانتا تھا مگر کیسے؟ یہ سوال بر وقت ارہا کے دماغ میں آیا تھا۔ اسے لگا وہ پہلے ہی محاذ پر جنگ ہار گئی ہو، لیکن وہ خود کو ہارنے نہیں دے گی کسی صورت بھی۔ محبت تو میں آپ سے کرتی ہوں، آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے کسی بھی قیمت پر۔ اس نے زریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ اس کی دیدہ دلیری کوئی دیکھ لیتا تو اش اش کر اٹھتا۔ دیدہ دلیری جو دیکھ رہا تھا وہ بھی اش اش کر رہا تھا۔ میں جھٹلا نہیں رہا بلکہ تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، اس نے جتایا تھا۔ آپ غلط حقیقت بتا رہے ہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب کی بار اس نے قدرے نرمی سے اپنی بات کہی تو وہ فوراً دوبو بولا تھا، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا اور شادی فی الحال نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا بات کا لگتا تھا ارہا پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میری محبت ہمارے لیے کافی ہوگی، آج آپ پھپھو کو بھیج دیجیے گا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے جگہ سے اٹھی اور اپنا بیگ بھی اٹھایا تھا۔ زریان اس کا ہاتھ ساتھ ہی اٹھا تھا۔ اگر نہ بھیجو، غصے سے اس کا بازو کوہنی سے تھام کر اسے روکا تھا۔ خدا کی قسم پھر میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت تھی۔ زریان نے بازو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا رات تک مرنے کا انتظار کرتا ہوں، صفاقی سے کہہ کر اس کا بازو تھامے وہ اسے واپس گاڑی تک لایا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے اسے ان کے گھر کے سامنے اتارا تھا اور خود اپنے گھر واپس آنے کے بجائے باپ کے آفس چلا آیا تھا۔ آپ سے ہنگامی صورتحال پر مشورہ لینا ہے۔ وہ میٹنگ میں تھے، ایک چٹ لکھ کر انہیں بھیجی تھی۔ موبائل ان کا اپنے آفس میں تھا۔ اس کی چٹ پڑھتے میٹنگ منسوخ کی اور اسے کانفرنس ہال میں ہی بلا لیا تھا۔ خیریت ہے؟ باپ نے اسے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ان کے پاس والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ مجھے کچھ بتانا ہے، اس نے کہنے کے ساتھ ہی ساری تفصیلات بتانی شروع کر دی تھی۔ باپ کے لیے بے حیران کن بات تھی۔ کچھ دیر تو خاموشی سے سوچتے رہے تھے۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو، فیصلہ یا مشورہ؟ خاموشی کو توڑتے انہوں نے سوال کیا۔ مشورہ، پیچھے کو ٹیک لگاتے اس نے ایک لفظی جواب دیا تھا، شادی کر لو اس سے۔ باپ سے یہ جملہ غیر متوقع تھا۔ آر یو سیریس ڈیڈی؟ وہ اچھل کر آگے کو ہوا۔ تم نے مشورہ مانگا، میں نے دے دیا، اب جاؤ۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ بھی ساتھ ہی اٹھا۔ آپ فیصلہ سنا رہے ہیں؟ اس نے ناراضی دکھائی۔ مشورہ دیا، ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ وہ پی اے کو بلا رہے تھے میٹنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے۔ میری یہاں زندگی پھنسنے جا رہی ہے، آپ کو اپنی میٹنگ کی پڑی ہے۔ اس نے انہیں ناراض نگاہوں سے دیکھا جو پی اے کے آنے پر اسے ہدایت دے رہے تھے۔ تم اب کیا چاہتے ہو؟ سادہ سوال کیا تھا۔ میں یہ گلے پڑنے والا ڈھول نہیں بجانا چاہتا، چڑھتے اس نے کہا اور کھڑکی سے نیچے جھانکنے لگا۔ وہ بچی اپنی ساری زندگی کسی فیصلے پر نہیں ڈٹی ہے، نہ اس نے اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کیا ہے۔ اگر اس نے کہا ہے کہ وہ خودکشی کرے گی تو وہ کر لے گی، اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی ہر حال میں پوری کوشش کرے گی۔ اسے تم یا میں اب اس کے کام سے باز نہیں رکھ سکتے۔ ڈیڈی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے یہ بات سمجھائی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ صرف اپنے گھر سے فرار حاصل کرنا چاہتی ہے، ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنانے کا سوچ رہی ہے۔ اس نے حقیقت بتائی تو گدھے والی مثال پر وہ ہنس دیے تھے۔ خیر، گدھے کو باپ تو نہیں شوہر بنانا چاہتی ہے، محبت کرتی ہے یار، کر لو شادی۔ باپ کے مذاق پر بھی وہ ہنسا نہیں تھا بلکہ انہیں حقیقت بتائی تھی۔ محبت نہیں کرتی ہے، جتایا تھا۔ اس بات کا دکھ ہے۔ ان کے مذاق اڑانے پر اس نے ناراض نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ ایک پراعتماد لڑکی نہیں ہے ڈیڈی، اپنی زندگی کے ساتھی کے لیے ایسی لڑکی کا میں نے نہیں سوچا تھا۔ پراعتماد بیوی چاہیے مجھے جو میرے بچوں کی اچھی ماں ثابت ہو سکے، غلط بات کو غلط کہنے کی ہمت ہو اس میں۔ اپنی زندگی کی کسی فیصلے میں وہ ڈٹی ہے جو میں اسے بطور بیوی قبول کر لوں، وہ بھی اپنے کریئر کی اس سٹیج پر۔ میں ڈبل مائنڈیڈ ہوں،
ممی کا خیال کرتے میں آپ سے مشورہ لینے آیا تھا. آپ ہے کہ الٹی سیدھے مشورے دے رہے ہیں. باپ نے اس کی گرد بازو کرتے اس کی ہمت بندھائی تھی. وہ بچی پر اعتماد ہے یا نہیں اس کو وقت کے ساتھ تم خود دیکھ لینا. لیکن ایک بات پر تو وہ ڈٹ گئی اور اس نے تم سے خود یہ بات کہی ہے شادی والی. میرے لیے تو ابھی تک یہی قبول کرنا مشکل ہو رہا ہے. اگر وہ اس بات پر ڈٹی رہی تو وہ ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی. اس کے اندر اعتماد کی کمی اس کا قصور نہیں ہے, اس کی پیرنٹنگ ہے. باپ کے کہنے پر کچھ دیر اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا. میں گھر جا رہا ہوں, مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی ہے. آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں. ناراض چہرہ لیے وہ وہاں سے نکل گیا تھا. باپ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا تھا. پورے 4 منٹ بعد انہیں اس کا میسج آیا تھا. میٹنگ منسوخ کر کے ماموں کے ہاں رشتہ لے جائے. میرے جانے سے پہلے رشتہ طے کر کے آئیں. اس کے میسج پر ان کا کہا بکھرا تھا. آپ ہی کہہ رہے تھے کہ ابھی اس کی اسٹڈیز مکمل ہو لینے دیں اور اب خود ہی رشتے کی بات کر رہے ہیں. اپنے شوہر کی بات پر زریان کی والدہ نے انہیں ناراض نگاہوں سے دیکھا تھا. آپ کی خواہش تھی اور آپ کے بھائی بھابھی ارحا کے رشتے دیکھ رہے ہیں, اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. انہوں نے زریان سے ہونے والی بات نہیں بتائی تھی, بس ان کی خواہش کو لے کر یہ بات کہہ دی. لیکن زریان وہ ابھی بھی متعامل تھے. بیٹے کا کریئر ابھی شروع میں تھا تو وہ اسے کیسے ان بکھیڑے میں ڈال دیتی, جبکہ ارحا بھی ابھی پڑھ رہی تھی. اس کی مرضی سے یہ سب ہو رہا ہے. اس کی رضامندی بتائی تو وہ حیران ہوئی. اوہ, اس لیے وہ کھانے کی میز سے اٹھ گیا تھا. کل کی بات کا حوالہ دیتے اب وہ ریلیکس تھی. چلیے, اگر اس کی مرضی تھی تو اسے اعتراض نہیں تھا. ہم رشتہ پکا کرنے کی بات کریں گے, شادی بچوں کی تعلیم کے بعد. شوہر کی بات سے رضامندی ظاہر کی. اسی شام وہ لوگ رشتہ لے کر پہنچے تو بھابھی تو سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی. لیکن ہم نے تو مسز رحمانی کو ہاں کر دیا. ارحا کی والدہ نعیمہ نے کہا تو پھپھو شاہدہ پروین نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا. ماما, میں زریان سے محبت کرتی ہوں اور اسے سے شادی کروں گی. ماں کی بات سنتے ارحا اپنے کمرے سے نکل کر لیونگ روم میں چلی آئی اور اس نے اعتماد سے کہا تھا. اس کی بات پر جدھر ماں کو شوق لگا تھا وہیں وہ دونوں میاں بیوی بھی حیران رہ گئے تھے. زریان کے والد کو اب یقین آ گیا تھا کہ انہوں نے بیٹی کو صحیح مشورہ دیا ہے. تم اندر کمرے میں جاؤ. ماں نے اسے جھڑک دیا لیکن وہ وہیں کھڑی رہی. ممی, میری زندگی کا فیصلہ ہے. یہ کم از کم میں آپ کو نہیں کرنے دوں گی. میری شادی صرف زریان سے ہوگی. آپ پھپھو کو ہاں کہہ دیں. ماں کو اس کا سب کے سامنے بولنا اور یوں ڈھٹائی سے کہنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا. میں نے کہا ارحا کمرے میں جاؤ. ان کی آواز میں روب تھا, حکم تھا. لیکن آج ارحا پر نہ جانے کون سا بھوت سوار تھا. وہ کسی کی نہ ماننے کی ٹھانی ہوئی تھی. ماما, جب تک آپ انہیں ہاں نہیں کہیں گی میں نہیں جاؤں گی. اس کی آواز اتنی نہ بلند تھی نہ ہی چیختی ہوئی. سکون سے اپنا مطالبہ دہرایا جس پر وہ طیش میں آ گئی تھی. انہیں لگا ان کا ماضی ان کے سامنے آ گیا ہو. خود کی جگہ ان کے والدین تھے اور سامنے بیٹی کے روپ میں وہ خود. جیسے ان کے والدین نے زبردستی ان کو شادی کے لیے مجبور کیا تھا, بالکل ویسے ہی وہ بھی اسے مجبور کریں گے. وہ بھی بیٹی کی مرضی کی جگہ اس کی شادی نہیں کریں گی. دفع ہو جاؤ. اسے تھپڑ دے مارا تھا. ارحا کے لیے ان کے سامنے یہ شاکنگ تھا. ماما ہمیشہ زبانی اٹیک کرتی تھی, لیکن آج یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جسے انہیں ان کی ماں نے تھپڑ مارا تھا. انہوں نے بیٹی کو دے مارا تھا. تب وہ کمزور تھیں, آج نہیں. آج وہ حاکم تھی. انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بالکل وہی کیا تھا جو ان کی ماں نے ان کے ساتھ کیا تھا. کیا ہو رہا ہے یہ؟ ارحا کے بابا طالب کی آواز پر اس نے شکوہ کرا نگاہوں سے دیکھا تھا. پھر وہیں کھڑی رہی تھی کہ وہ اس کے پاس آئے تھے. جاؤ. اماں اسے ابھی کمرے میں جانے کا کہہ رہی تھی. اس نے نفی میں سر ہلایا. پھپھو نے اٹھ کر اسے گلے لگایا تھا. بہت افسوس کی بات ہے بھابھی, تعصب سے انہیں کہا تھا. میرا خیال ہے ہم چلتے ہیں, ہم پھر آئیں گے. ملک صاحب نے کہا تو ارحا کے بابا نے روک دیا. آپ لوگ یہیں ٹھہرے جب تک مجھے پتہ نہیں چل جاتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ بھی یہیں رہیں گے. ان کے کہنے پر ان کی بہن نے مختصراً انہیں سب کتھا کہہ سنائی تو انہوں نے افسوس سے بیوی کو دیکھا. ارحا, آپ کمرے میں جاؤ. اب جیسا چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا. آپ کی آواز پر وہ کمرے میں چلی گئی تھی. نبیلہ, ارحا کی ماں, اپنے بہن بھائیوں میں سب سے آخری نمبر پر تھی. ان کے والدین زیادہ کھاتے پیتے گھرانے سے نہیں تھے, بلکہ اس کے والد ایک کلرک تھے. 4 بچوں کی ذمہ داری ان کے لیے آسان نہیں تھی, جس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے. انہیں بوجھ کہتے اور انہیں جتاتے رہتے کہ وہ کس طرح ان کے لیے چکی پیس رہے ہیں. ان کو کھلا پلا رہے ہیں. اولاد ان کے لیے جیسے رعایا تھی. یہی سب کچھ نبیلہ سمیت اس کے بہن بھائیوں نے سیکھا تھا, لیکن نبیلہ کے ذہن میں یہ جیسے چپک گیا جو ان کے لاشعور میں موجود رہا تھا. وہ ذرا بڑی ہوئی تو اپنی مرضی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کے باپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ ڈاکٹری کی مہنگی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتا. اور یوں بھی اس کے باپ کو کا دل ہے کہ وہ ٹیچر بنے تو اسے سادہ ہی پڑھنا پڑے گا تاکہ وہ ایک اچھی استانی بن سکے. اس کے انکار پر ماں نے 2-4 چماٹ مار کر راضی کر لیا کہ جو والدین سوچتے ہیں اور بچوں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ درست ہوتا ہے. نبیلہ نے اپنے پلو سے یہ بات باندھ لی. یہ تمام باتیں ان کے لاشعور میں بیٹھتی گئیں کہ ہمیشہ والدین کے اولاد کے لیے لیے گئے فیصلے ہی درست ہوتے ہیں. اولاد ناسمجھ ہوتی ہے.
وہ اپنے لیے درست فیصلہ نہیں لے سکتی ہے۔ اس کے باقی بہن بھائی کبھی کبھار اپنی مرضی کر لیتے، لیکن اس نے ہر بات اپنے والدین کی پسند ناپسند کو اہم جانا۔ اپنی شادی کی بات پر اس نے ضد باندھی، خالہ کے بیٹے سے شادی کی، لیکن ماں نے وہ پٹائی لگائی کہ اسے بھول گیا اور باہر سے آیا اچھا رشتہ اس کے لیے طے کر دیا گیا۔ وہ مشکل سے ہی صحیح، پر وہ شادی کے لیے مان گئی۔ ان کے میاں ایک اچھے انسان تھے جن کا اپنا کاروبار تھا۔ بچوں پر بھی انہوں نے وہی اصول لاگو کیے جو ان کے والدین نے ان پر لاگو کیے تھے، یہ جانے بغیر کہ اپنے بچوں کی شخصیت کو وہ کیسا گھن لگا رہی ہیں۔ ان کی بیٹی اپنے گھر کو قید خانہ سمجھتی ہے۔ بیٹا بہن کو دیکھتے ان سے باقی ہو گیا تھا اور بیٹی اب ان کے سامنے سوال بنی کھڑی تھی۔ اس کے انجینئرنگ میں جانے کی خواہش کو رد کرتے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ لڑکیاں یہ نہیں پڑھتی ہیں، ڈاکٹری اس کے لیے بہترین شعبہ ہے، جبکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ مشینوں سے اسے کتنی محبت تھی۔ اسے مشینوں کی آواز مبہوت کرتی تھی بچپن سے ہی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کی مرضی کا پڑھنے نہیں دیا تھا۔ اس نے بڑی منتیں کی تھی، لیکن ماں کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، تو کچھ عرصے بعد وہ خاموشی اختیار کر کے، لیکن شادی کے بعد پر انہیں پہلی دفعہ اس کی ہمت سے خوف آیا تھا، جب وہ اب شاید کبھی بھی اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹتی، اس لیے انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھا لیا۔ اس کے باپ نے پہلی دفعہ انہیں روکا تھا، پہلی دفعہ انہیں ڈانٹا اور انہیں وارن کیا اور ان کی مرضی کے خلاف نہ صرف ارحا کا رشتہ طے کیا بلکہ شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ زریان کے US جانے سے پہلے وہ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ زریان کے والدین کچھ پس و پیش کے بعد مان گئے تھے، لیکن زریان نے صرف باپ کے سامنے ابھی شادی کرنے سے انکار کیا تھا، جسے وہ ساری صورتحال بتاتے منا چکے تھے۔ یوں ایک ہفتے کے اندر اندر جتنی تیاریاں ہو سکتی تھیں ہوئیں اور وہ آج کے دن دلہن بنی زریان کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ بیٹی کی صورت دیکھتے انہیں اپنا وقت یاد آیا تھا کہ کیسے کیسے انہوں نے اپنے اندر کے خلا بھرنے کے بجائے اپنی بیٹی کے اندر بھی وہی خلا پیدا کر دیے تھے۔ انہیں آج احساس ہوا تھا، لیکن زبان سے اظہار مشکل تھا۔ دانیال کی صحبت بھی اچھی نہیں جا رہی تھی، اس کی کچھ بدماش بچوں کے ساتھ ہیلو ہائی تھی، انہیں شکایات آ رہی تھی۔ ماضی کی جانب نظر دوڑاتے انہیں کیا کیا نہیں یاد آیا تھا۔ آئیں ممی، ارحا کے ساتھ تصاویر بنواتے ہیں۔ وہ 5 سال چھوٹا تھا ارحا سے، لیکن کبھی اسے اس کی عزت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ کیسے کرتا؟ کیونکہ اس نے ماں باپ کو کبھی یہ خود سے کہتے ہی نہیں سنا تھا کہ بہن کی عزت کرنی ہے۔ جب وہ خود اسے اس کے سامنے ذلیل کر دیتے تھے پھر عزت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ دانیال کے کہنے پر بھی وہ اٹھ کر اس کے پاس نہیں گئی تھی۔ اس کے باپ نے اور بھائی نے اسے رخصت کیا تھا، وہ بس نام کے ساتھ ساتھ تھی، جبکہ ان کے ذہن میں جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ تم اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ شیروانی اتار کر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تو اس کی بات پر ارحا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو دلہن بنی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس دیکھتی رہی اور پھر سر جھکا دیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ شادی کی بات پکی ہونے تک ان دونوں کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ریسٹورانٹ والی ملاقات کے بعد آج ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی روبرو۔ زریان کے سوال نے اسے حیران کیا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے اس بات میں سر ہلایا۔ اس جواب کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، جو وہ چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ اس گھر کے لیے آئی تھی، یہاں کے سکون کے لیے، جس جھوٹ کا سہارا لیا تھا وہ جھوٹ اب اسے چلانا ہی تھا۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اسے خاموشی سے سر ہلاتے دیکھ کر اس نے سنجیدگی سے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا تھا۔ اس کی سنجیدگی پر ارحا ایک لمحے کو ڈری تھی۔ عجیب و غریب خیالات اس کے ذہن میں آئے تھے، وہ پھر بھی خاموش رہی۔ تم خاموش رہو گی؟ اس کا ہاتھ تھام کر اس پر انگلی سے لکیریں کھینچتے اس نے کہا تو وہ اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ ایسے تو بات نہیں بنے گی ارحا بی بی، اقرار تو بہرحال کرنا پڑے گا۔ کھینچا جانے والا ہاتھ دوبارہ تھاما تھا اور اس کی تھوڑی سے سر اونچا کرتے آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، ہمیشہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اب حیران ہونے کی باری زریان کی تھی۔ اس نے نہ صرف اعتماد سے کہا تھا بلکہ جس بات کی ایک ہلکی سی رمق بھی شامل تھی، وہ ساتھ میں اسے پابند کر رہی تھی۔ ویل، آپ تو ریتار ثابت ہوئی ہیں، اس نے داد دی تھی۔ تم نے پہلے کبھی کیوں نہیں کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ زریان کے سوال پر اس نے کاندھے اٹھائے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی جواب دیا، پہلے کبھی میرا کوئی اور رشتہ نہیں آیا تھا، اور نہ ہی مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ میری کہیں اور شادی ہو سکتی ہے۔ جواب میں زریان کو وزن معلوم ہوا تھا، لیکن سچ کیا تھا وہ دونوں جانتے تھے۔ آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ اسے خاموشی سے خود کو دیکھتا پا کر ارحا نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ زریان نے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم چینج کر لو، تھک گئی ہوگی۔ اٹھنے سے قبل زریان نے کہا اور خود واش روم کی جانب بڑھا، مجھے رونمائی کو گفٹ نہیں دیں گے؟ پیچھے سے آتے سوال پر وہ رکا تھا، ٹھٹکا اور پلٹ کر اس تک آیا جو بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو رہی تھی۔ اچانک اس کے سامنے زریان آ کھڑا ہوا تو وہ تھک سے رہ گئی۔ اس کے جملے کا شدید اثر ہوا تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے، جتائے بغیر وہ رہ نہیں سکا تھا۔ ارحا نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی مہندی کی ڈیزائن سے بھرا ہاتھ اس کے کالر پر رکھا تھا۔ یہ شادی آپ کی مرضی سے ہوئی ہے، میں نے آپ کو مجبور نہیں کیا تھا۔ نادیدہ گرد جھاڑتے وہ کہہ کر وہاں سے ہٹتی ڈریسنگ کے سامنے آ گئی۔ زریان نے اس کا حوصلہ دیکھا، اعتماد اس میں جیسے بھرا ہوا تھا، وہ ڈری جھجکی نہیں تھی۔ اس کے نڈر پن پر وہ اش کر اٹھا۔ آج وہ اسے حیران کر رہی تھی۔ اگر تم بھول رہی ہو تو خودکشی کی دھمکی تم نے مجھے دی تھی، یاد دلانا اس نے ضروری خیال کیا اور اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔
आईने में इरहा ने बगौर देखा, फिर अपना झुमका उतारते उसे जवाब दिया। धमकी ही थी ना, आप सब समझ बैठिए। और रिश्ता भेजकर 1 हफ्ते के अंदर शादी भी कर ली। दाल काली आपकी भी तो नहीं थी। झुमका अटक गया था और निकल नहीं रहा था। मदद तलब निगाहों से उसे देखा, जो आंखें छोटी किए उसे ही देख रहा था। उसकी मदद करने से खुद को बाज नहीं रख सका। कान को झुमके से आज़ाद कराने में उसने मदद की थी। आज तुम्हारी ज़बान ज़्यादा ही नहीं चल रही है। झुमका उसकी फैलाई हथेली पर रखते जरियान ने कहा तो उसने मुस्कुराते कंधे उचकाए। दूसरे हाथ से वह झुमका उठा चुकी थी, लेकिन हाथ हनूज फैला हुआ था। नासमझी से जरियान ने देखा। मेरी रोनुमाई, वो बज़िद थी। तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट लिया होगा? जवाबन उसने सवाल किया तो इरहा उसकी जानिब देखती रही। हथेली फैली हुई थी। बिलाखिर उसने अपनी जेब से एक डिबिया निकाल ही ली। उसकी जानिब बढ़ाने से कबल उसने खुद ही झोली और पहनाने के लिए उसके अंदर से पेंडेंट निकाला। सादा से जंजीर के वस्त में खूबसूरत सा रूबी झूल रहा था। इरहा ने सताइश से देखा और लेना चाहा तो जरियान ने नफ़ी में सर हिलाया। उसे वो खुद उसकी गर्दन की जीनत बना रहा था। पहली बार इरहा कन्फ्यूजन का शिकार हुई थी। उसकी घबराहट को जरियान ने एंजॉय किया था। बस इतने से बहादुरी थी। उसके कान पर झुककर कहते वो वहाँ से हट गया था तो पीछे वो अपने दिल को की रफ्तार संभालती रह गई थी। आज जरियान की यूएस रवानगी थी। पैकिंग हो चुकी थी। सब लोग उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। एक ही गाड़ी में उसके वालिदैन और बहन के साथ बीवी भी महवे सफ़र थे। पूरा रास्ता वो लोग बातें करते गए थे, जबकि इरहा खामोशी अख्तियार किए हुए थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। वहाँ पहुँचकर भी उसकी खामोशी बरकरार रही तो उसे खुदा हाफिज करते उसके वालिदैन जब मिल लिए तो वो उसकी जानिब आया, उसे भी गले लगाया और सर चूमा। मोहब्बत नहीं थी, लेकिन बीवी तो थी। तुम्हारी उदासी मुझे क्यों ये तासुर देना चाह रही है कि तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है और मेरा जाना तुम्हें अफसुर्दा कर रहा है। उसके बोलने पर इरहा ने अपनी नम होती आंखों को ज़बरदस्ती रोका और मुस्कुराने की कोशिश की, जो कि नाकाम हुई थी। जल्दी आइएगा। उसने पीछे होने की कोशिश की तो जरियान ने हाथ पकड़ लिया। तुम कहो तो जाता ही नहीं हूँ, मुस्कुराहट दबाते कहा तो वह हंस दी। अभी मेरी मोहब्बत में शायद वो दम नहीं है। आप जाएं और भूलिएगा नहीं कि पीछे कोई आपके नाम पर बैठी है। अपनी आंखें रगड़ते इरहा ने कहा तो उसने उसे अपने साथ लगा लिया। तो मुझे पाबंद कर रही हो? यह पता नहीं सवाल था या खुद कलामी। वह समझ नहीं सकी, लेकिन इरहा ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। आप पाबंद हो चुके हैं, 3 बार कबूल है कहकर। जाए, अनाउंसमेंट हो रही है। इरहा खुद ही पीछे हटी और बिना उसकी जानिब देखे वापस हो ली। बाकी सबने उसे हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कहा था, लेकिन वो नहीं कह सकी थी और गाड़ी की तरफ आ गई। जरियान के जाने के बाद दिन बड़ी तेज़ी से गुजर रहे थे। वो दोबारा अपनी स्टडीज़ में गुम हो गई। एक आध दफ़ा घर गई थी, लेकिन मम्मा उससे मिलना नहीं चाहती थी और बाबा दानियाल अब उसे यहाँ ही मिल लेते थे। यूँ भी वो मम्मा से उससे सख्त नाराज़ थी और अपनी गलती मानने के बावजूद वो उससे बात करने को तैयार नहीं थी। उसने भी डॉक्टरी को अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया था। वो रूटीन से यूनिवर्सिटी जा रही थी। वक्त भाग रहा था और उसने अपने मेडिकल मुकम्मल कर लिया था। 2 साल का अरसा यूँ पढ़ लगा कर गुजरा था। इस दौरान जरियान को टेस्ला में जॉब मिल गई थी और उसे बहुत अच्छी सहूलियात भी मिल रही थी। वो वहाँ दिलजमी से तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था। जब से गया था, एक दफ़ा आने का इरादा हुआ था, लेकिन फिर उसे ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा था तो वो वहीं रह गया। अलबत्ता बात वो रोज़ करता था सबसे, और इरहा से भी। इरहा कभी बात कर लेती और कभी पढ़ाई का बहाना करते कॉल ही नहीं उठाती थी। ये पिछले 1 साल से हो रहा था। जरियान ने कुछ तस्वीर भेजी थी जिनमें उसके साथ हर तस्वीर में एक लड़की हमरा होती थी तो वो उसकी कुलीग, लेकिन इरहा को वो उसके साथ बुरी लगती थी। दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे तो अक्सर ही साथ पाए जाते। एक आध दफ़ा तो वीडियो कॉल में वो भी साथ थी जब वो घर वालों से बात कर रहा था। मज़ीद कसर उसकी माँ ने पूरी कर दी। जब वो उससे मिलने आई थी, इरहा ने उन्हें बता दिया उसने झूठ बोला था। वो मोहब्बत करती है जरियान से। माँ से सुलह हो गई, लेकिन उनकी एक बात उसे अब भी चुभती थी। इरहा, घर से फ़रार होने के लिए तुमने गलत रास्ता अख्तियार किया। जरियान की मर्ज़ी के बगैर तुम ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई हो। तुम वही करने जा रही हो जो मैंने किया था। मम्मा की बात दुरुस्त थी। अब भी वही साइकिल रिपीट होने जा रहा था। फ़र्क सिर्फ ये था कि उसकी माँ का रोल जरियान अदा कर रहा था और वो अपने बाप की जगह थी। उसने गलत रास्ता चुना था। जरियान के साथ ज़बरदस्ती हुई थी। वो उसे शादी करना ही नहीं चाहता था। सिर्फ खुदकुशी की धमकी में आकर उसने की थी। ये बात जरियान ने उसे शादी के दिन ही बता दी थी। उसका मलाल था कि बढ़ता ही जा रहा था। वो एक और ज़बरदस्ती का ताल्लुक नहीं बनने दी कि उसे ये रास्ता नहीं बनना चाहिए था। वो मान चुकी थी, गलती तस्लीम कर ली थी। अब वो गलती दुरुस्त करने का इरादा रखती थी। जरियान भाई पाकिस्तान आ रहे हैं। मेरा के बताने पर किचन में खाना बनाते इरहा चौंकी थी। काफ़ी दिनों से उसकी बात नहीं हुई थी। वो पाकिस्तान आ रहा था। ये खबर उसे पता चली तो एक बेचैनी सारे जिस्म में फैल गई थी। सोया हुआ मलाल फिर से जाग गया। कल की फ़्लाइट से आपके शौहरे नामदार तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरा के बताने पर वो मुस्कुराई थी। वो बताकर उसे छेड़ कर चली गई थी। कुछ देर वो उसकी छेड़छाड़ एंजॉय करती रही थी। फिर वो चली गई तो उसके संजीदा तासुरात लौट आए। कुछ सोचते वो लाउंज में चली आई थी। अंकल, फुफ्फो, मेरी जॉब हो गई है दूसरे शहर। मुझे आज रात से ही ज्वाइनिंग देनी है। अभी कॉल आई है, मैं जाना चाहती हूँ। वो फरार चाह रही थी। जरियान का सामना नहीं करना चाहती थी। वो भी तब जब वो किसी को पसंद करता था। उसकी तस्वीर देखकर ये खुद उसने अखज़ कर लिया था। लेकिन कल तो जरियान आ रहा है, आपको घर में ही रहना चाहिए। वो आ जाए फिर ज्वाइनिंग दे लीजिएगा।
ملک صاحب کہہ رہے تھے لیکن وہ ارادہ کر چکی تھی۔ انکل میں جوائننگ دے کر واپس آ جاؤں گی پھر چلی جاؤں گی۔ وہ لوگ متفق نہیں تھے لیکن اس کے کہنے پر اسے نہ صرف اجازت دی بلکہ خود ہی لاہور کے ایک نواحی گاؤں میں چھوڑ کر بھی آئے تھے۔ ایئرپورٹ سے اترتے ہی سب سے ملنے کے بعد اس نے ارہا کو تلاش کیا تھا۔ نہ ملنے پر اس نے پوچھا نہیں کہ شاید وہ گھر میں اس کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہی ہو۔ سارا راستہ وہ باتیں کرتے آئے لیکن گھر بھی نہ پا کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ جب کافی دیر اسے بیٹھے گزر گئی تو اس نے بالآخر پوچھ لیا، ارہا کدھر ہے؟ اس کے سوال پر اس کے والدین نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی جاب ہو گئی ہے تو کل سے جوائننگ دینی تھی، وہ چلی گئی ہے، آ جائے گی کہہ رہی تھی۔ زریان کو برا لگا تھا، اسے انتظار کرنا چاہیے تھا جب اسے پتا تھا کہ وہ آنے والا ہے، پھر بھی وہ چلی گئی تھی۔ لیکن جاب کا خیال کرتے وہ خاموشی اختیار کر گیا۔ مزید گھر والوں کے ساتھ باتیں کرتے وقت گزرا تھا۔ رات ہوتے ہی اس نے ارہا کو فون کیا تو اس نے پہلی بیل پر نہیں اٹھایا تھا، پھر تیسری بیل پر اسے اٹھانا پڑا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھے پچھلے کچھ عرصے سے جان بوجھ کر اگنور کر رہی ہو؟ زریان نے کال اٹھاتے ہی پہلی بار یہ کہی تھی۔ آپ کو درست لگ رہا ہے، اس نے تردید نہیں کی اور کہہ دیا۔ ہاسٹل کی چھت پر بیٹھی وہ آسمان کو دیکھتے اسے کہہ رہی تھی۔ زریان کے لیے حیران کن ہوتا اگر وہ انکار کرتی، لیکن اس نے نہیں کیا تھا۔ وجہ؟ کمرے سے نکلتے اس نے کہا تھا اب وہ گاڑی کی چابی تلاش کر رہا تھا، اسے اس وقت کی ارہا سے بات کرنی تھی۔ ارہا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسے ارہا کے متعلق پوچھنا تھا اور اس کے ہسپتال کی جانب روانہ ہونا تھا، کیونکہ میں غلط تھی، مجھے آپ کو فورس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز مدھم تھی مگر مستحکم۔ تمہیں بہت جلد خیال آ گیا اس بات کا؟ گاڑی ڈرائیو کرتے اس نے طنز کیا تو وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ دیر سے ہی صحیح، آ تو گیا۔ آپ کو فیصلہ کرنے کی آزادی ہے، آپ کی مرضی نہیں تھی تو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا تعلق رکھوں گی بھی نہیں جس میں ہماری دونوں کی مرضی شامل نہ ہو۔ میں آپ کو ڈائیورس پیپر بھجوا دوں گی، سائن کر کے بھیج دیجیے گا، باقی سب کو میں بتا دوں گی ہماری سپریشن کی وجہ۔ اللہ حافظ، ہلکی سی آواز کے ساتھ کہہ کر اس نے فون آف کر دیا تھا۔ زریان کو بہت غصہ آیا تھا لیکن وہ اس کے پاس جا کر اتارنا چاہتا تھا۔ ارہا بی بی اپنے مقبرے سے باہر تشریف لائیے۔ ہاسٹل کے باہر گاڑی کھڑی کرتے اس نے کال ملائی تو ارہا اس کی آواز سن کر حیرانی کا شکار ہوئی۔ وہ ابھی سوئی تھی لیکن اس کی کال اور اس کے مطالبے پر حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ اس نے سوئی جاگتی کیفیت میں کہا تھا۔ ارہا بی بی کھڑکی میں آئیے اور نیچے دیکھیے، میں آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں، میری نیندیں برباد کر کے آپ سکون سے نہیں سو سکتی ہیں، تشریف لائیں نیچے۔ وہ کھڑکی تک آئی تو زریان کو دیکھتے اسے حیرت ہوئی تھی۔ ننگے پیر وہ نیچے چلی آئی، اس کے پاس آتے فون کان سے اتار دیا۔ اب کہو تو میں طلاق دے دوں؟ اسے دیکھتے ہی کوہنی سے تھام کر پاس کرتے زریان نے کہا، محبت کرتی ہوں آپ سے، تب صرف زبانیں کہا تھا، آج دل سے کہہ رہی ہوں۔ طلاق کے الفاظ جس دل سے کہے تھے وہ میں ہی جانتی ہوں، لیکن زبردستی آپ کو بھی باندھے نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کی باتوں پر زریان نے آنکھوں میں جھانکا، اسے اپنا عکس واضح دکھائی دیا تھا۔ محبت صرف آپ کی جاگیر ہے ارہا بی بی، زریان نے دونوں ہاتھ تھامے اسے کہا تو ارہا رو دی۔ محبت کے اظہار پر ہنستے سب کو دیکھا ہے، روتے آج پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ یار تم سے شادی کا فیصلہ میرا اپنا تھا، بغیر کسی دباؤ کی شادی کی تھی تم سے، نرمی سے اسے گلے لگاتے کہا تو ارہا نے سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سر ہلا گیا، ارہا نے بھی اس کے گرد بازو باندھے تھے۔